صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا. ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے. آج والی کراچی حضرت عبداللہ شاہ غازی علیہ الرحمہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے. اس سے پہلے چند روحانی وظائف جو ہیں اور خصوصاً اس حوالے سے کہ بعض اوقات ہمارے لسنرز پوچھتے ہیں، ویورز پوچھتے ہیں کہ اولاد جو ہے وہ نافرمان ہے، فرما بردار ہو جائے، وہ بات نہیں مانتی، ضد کرتی ہیں. تو اس کے لیے دو وظائف جو ہیں یہ تمام ویورز، تمام لسنرز آپ نوٹ فرما لیجئے، خود بھی ان کو پڑھیے، اور اگر آپ کے محلے داروں میں، پڑوسیوں میں، رشتہ داروں میں کوئی بھی آپ کو ایسا شخص نظر آتا ہے، کوئی والدین ایسے نظر آتے ہیں کہ جنہیں یہی مسئلہ ہے، تو ان کو بھی یہ وظیفہ آپ بتا سکتے ہیں. پہلا وظیفہ یہ کہ جس شخص کا بیٹا یا بیٹی نافرمان ہو تو ہر صبح ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اللہ سبحانہ وتعالی کا اسم مبارکہ یا شہیدو، اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک ہے یا شہیدو، اس کو 21 مرتبہ پڑھ کر اس بچے پر دم کر دیں. لیکن پڑھتے وقت پڑھنے والے کا منہ آسمان کی طرف ہونا چاہیے. انشاءاللہ 7 روز میں نافرمانی اور شرارت بچے کی جو ہے وہ موقوف ہو کر، ختم ہو کر صلاحیت نصیب ہوگی، یعنی وہ فرما بردار بن جائے گا، خیر کا پیکر بن جائے گا. دوسرا وظیفہ یہ سورہ بروج، یہ 30ویں پارے میں ہے، والسماء ذات البروج. اس کی آیت مبارکہ 21 اور 22 کو، دو آیت مبارکہ سورۃ البروج آیت مبارکہ 21 اور 22 کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، اور سوتے ہوئے بچے پر پڑھ کر دم کر دیں. اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور 21 روز تک یہ عمل کریں. انشاءاللہ بچے کی نافرمانی کی عادت سے نجات ملے گی اور بچہ فرما بردار ہو جائے گا. وہ آیات بینات بھی میں پڑھ کر تلاوت کر دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. اس کو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. ترجمہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے کہ بلکہ یہ قرآن بڑی عظمت والا ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. تو بس آپ یہ دونوں عمل کیجئے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی بہتری عطا فرمائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اولاد کی کامیابی اور عزت کے لیے کہ اولاد کامیاب ہو، عزت پائے، تو یہ ایک درود پاک ہے، اس کو پڑھیے. اللہم صلی علی سید العالمین حبیبک سیدنا محمد و آلہ. سید العالمین حبیبک سیدنا محمد و آلہ صلاة انت لها اہل وبارک وسلم کذالک. اس درود پاک کو بعد از نماز مغرب اور بعد نماز فجر 71 مرتبہ اور باقی نمازوں کے بعد، یعنی باقی 3 نمازوں کے بعد 7 مرتبہ پڑھنے سے اولاد عزت بھی اسے حاصل ہوگی، کامیابی بھی، معاشرے میں باعزت مقام حاصل ہوگا. تو بس اپنی اولاد کے لیے یہ وظائف لازمی پڑھتے رہا کیجیے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی خیر و عافیت فرما دے گا. ناظرین و سامعین، سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی عظمت، رفعت اور شان یہ کہ اولیاء کاملین صالحین میں سے بھی ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام میں سے بھی ہیں، سادات کرام میں سے بھی ہیں، اور حسنی حسینی سید ہیں، نجیب الطرفین ہیں، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک میں سے ہیں. اور کیا ہی خوب کسی شاعر نے کہا آپ کے بارگاہ میں منقبت پیش کرتے ہوئے کہ چونکہ کراچی کے آپ والی ہیں، کراچی میں آپ کا مزار پر انوار ہے، تو کہتا ہے کہ منگتا ہوں میں تمہارا عبداللہ شاہ غازی، منگتا ہوں میں تمہارا عبداللہ شاہ غازی، کیجئے کرم خدا را
عبداللہ شاہ غازی، کیجئے کرم خدارا عبداللہ شاہ غازی، اے والی کراچی اس شہر پہ کرم ہو، اے والی کراچی اس شہر پہ کرم ہو، یہ شہر ہے تمہارا عبداللہ شاہ غازی، یہ شہر ہے تمہارا عبداللہ شاہ غازی۔ اور شاعر کہتا ہے کہ قدموں سے آپ کے جو چشمہ ابل رہا ہے، یہ آپ کی کرامت کی جانب اشارہ کیا ہے، اس کا بھی ذکر ہوگا۔ قدموں سے آپ کے جو چشمہ ابل رہا ہے کتنا پیارا پیارا عبداللہ شاہ غازی، ہے کتنا پیارا پیارا عبداللہ شاہ غازی۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی علیہ الرحمہ اولیاء کاملین صالحین میں جیسا کہ میں نے عرض کیا شامل ہیں۔ اولیاء اللہ کی شان قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اولیاء اللہ کا ٹائٹل اور لقب یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے خود اپنے ان دوستوں، ان مقربین کو عطا فرمایا ہے کہ یہ اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کی قربت اختیار کرنے والے ہیں۔ اور پھر فرما دیا انہیں تو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، اور فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ایمان کامل کے حامل بھی ہیں اور یہ تقوی، خشیت اور پرہیزگاری کے پیکر بھی ہیں۔ وَلَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان کے لیے تو دنیا میں بھی بشارتیں ہیں، یہ کرامتیں ان کے لیے بشارت ہوتی ہے، خوشخبری ہوتی ہے۔ کرامت ان کے لیے عزت اور شرف ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی ان ہستیوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ نہ صرف دنیا میں بشارت ہے، خوشخبری ہے، بلکہ آخرت میں بھی بشارت ہے۔ آخرت میں بشارت جنت کی ہے، آخرت میں بشارت ان کی سفارش سے اللہ ہم جیسے گناہگار لوگوں کی بخشش فرمائے گا۔ اولیاء کاملین صالحین کی جنہوں نے خدمت کی، احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ان اولیاء کاملین صالحین کی وجہ سے وہ کل روز محشر ان لوگوں کی سفارش کریں گے، اللہ سبحانہ وتعالی قبول فرمائے گا۔ حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں اس طرح کے مضامین ملتے ہیں کہ ایک ایک اللہ کے نیک بندے جو ہیں 70 ہزار لوگوں کی بھی بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ تو یوں حقیقت یہ ہے کہ رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہا نمی جویت۔ اللہ کی رحمت تو معاوضہ طلب نہیں کرتی، بدلہ طلب نہیں کرتی۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت جو ہے وہ بہانا چاہتی ہے، بس وہ بہانے اس کائنات میں وہ اسباب چاہتی ہے۔ وہ اسباب کون سے ہیں، وہ وسیلے کون سے ہیں؟ سب سے بڑا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں وہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں، اہل بیت اطہار علیہم الرضوان ہیں، اولیاء کاملین صالحین ہیں، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی لائی ہوئی کتاب یہ بھی وسیلہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے وسیلے سے کل روز محشر شفاعت ہوگی، بخشش ہوگی۔ اسی طرح روزے جو ہیں، نماز، دیگر معاملات یہ بھی وسیلہ بنیں گے اور سفارش کا ذریعہ بنیں گے، بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ تو یوں یہ سبھی چیزیں یہ شعائر اللہ میں بھی شامل ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں بھی شامل ہیں۔ تو شعائر اللہ جو ہیں، شعائر اللہ جو ہیں، اللہ کی نشانیاں جو ہیں، تو ان میں اولیاء کاملین صالحین شامل ہیں۔ پھر اگر تصوف، کیونکہ ایک لفظ ہم بولتے ہیں صوفی، جو اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ قربان کر دے، اپنی خواہشات قربان کر دے، اپنے نفس کی خواہشات قربان کر دے، اس کو صوفی کہتے ہیں۔ اور اصل میں تو صوف یا صوف یا الصفہ، تو یوں یہ مختلف الفاظ ہیں جن سے یہ تصوف کا لفظ جو ہے ماخوذ ہے۔ تو جس بھی حوالے سے دیکھا جائے اس کے معانی اب کیا بنتے ہیں، تصوف کے معانی مختلف ہیں۔ تصوف کا ایک معنی یہ ہے تزکیہ باطن، جس کو قرآن مجید فرقان حمید میں تزکیہ بھی ویزکیہم بھی فرمایا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مومنین کا تزکیہ باطن فرماتے ہیں۔ قد افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ باطن کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا، جس نے اپنے جسم، روح کو، خیالات کو پاکیزہ کر لیا، اللہ فرماتا اسی نے فلاح پا لی، وہی کامیاب ہو گیا۔ آج ہر شخص چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اللہ فرما رہا بے شک جس نے تزکیہ باطن کر لیا، اپنے قلوب و اذہان کو، اپنے روح کو، جسم کو، دل کو، اپنے ذہن کو، سوچوں کو، خیالات کو، احساسات کو، جذبات کو پاک کر لیا، اللہ فرماتا ہے کہ پھر حقیقت میں
وہ سکسیسفل ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ آج ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں۔ ہم نے کامیابی کے معیار جو ہیں وہ اپنی اپنی سوچ کے مطابق، اپنی ایک محدود سوچ کے مطابق بنا لی ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ مال و دولت حاصل ہو جائے ہم کامیاب ہو جائیں گے، کوئی سمجھتا ہے کہ بڑا عہدہ مل جائے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، کوئی سمجھتا ہے کہ بڑی بڑی ڈگریز مل جائیں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اگرچہ یہ عارضی اور دنیاوی کامیابیوں میں شامل ہے، لیکن حقیقی کامیابی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے یہ نہیں۔ حقیقی کامیابی تو یہ ہے جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا، اپنے دل کی، قلب کی، روح کی، ذہن کی، نفس کی، باطن کی صفائی حاصل کر لی، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور ایسے ہی لوگوں کو اہل تصوف کہا جاتا ہے، اہل احسان کہا جاتا ہے، اہل طریقت کہا جاتا ہے۔ اور پھر چونکہ جو اصحاب صفہ ہیں ان کی طرف بھی نسبت، اصحاب صفہ علیہم الرضوان و صحابہ کرام جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے دین کی خاطر، پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی تعمیل کی خاطر، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی خاطر قربان کر دیا، تو وہ بھی اہل صفہ کہلائے، اصحاب صفہ کہلائے۔ اور وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست قرآن و حدیث کا علم بھی حاصل کیا کرتے تھے، اور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہ کر تزکیہ باطن بھی کیا کرتے تھے۔ تو یوں حقیقت یہ ہے کہ قرآن و سنت کا جو حقیقی علم ہے اور جو تزکیہ باطن ہے، یہ سبھی چیزیں مل جائیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اہل تصوف ہیں۔ یعنی یوں نہیں ہو سکتا کہ علم ظاہر تو حاصل ہو، علم باطن نہ حاصل ہو، علم باطن تو حاصل کیا جائے، علم ظاہر نہ حاصل کیا جائے۔ اس کے بارے میں وہ سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ کا مشہور قول بھی ہے۔ آپ نے جب فرمایا تھا کہ جو صوفی بنے، یعنی علم باطن تو حاصل کرے لیکن فقہ سے نابالغ ہو، علم ظاہر حاصل نہ کرے، قرآن و سنت کا علم نہ رکھتا ہو، تو فرمایا اس کے زندیق بننے کا خطرہ ہے کہ وہ بے دین ہو سکتا ہے۔ جس بظاہر صوفی کو، وہ بظاہر تو صوفی کا دعویٰ کرے اور اللہ کے دین کے حامل ہونے کا دعویٰ کرے، لیکن حقیقت میں اسے قرآن و سنت کا نہ پتہ ہو، شرعی مسائل کا نہ پتہ ہو کہ نماز کے معاملات مسائل کیا ہیں، روزے کے احکام کیا ہیں، تو پھر وہ نماز، روزہ، دیگر احکام جو ہیں ان پر کیسے عمل پر پیرا ہوگا؟ تو مطلب یہ ہے کہ وہ بے دین ہو جائے گا، اپنی خواہشات کی پیروی کرے گا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ جو فقہ اسلامی تو حاصل کرے، قرآن و سنت اور فقہ کا علم تو حاصل کرے، لیکن تصوف سے، تزکیہ باطن سے، قلب کی صفائی سے دور ہو جائے، تو فرمایا وہ فاسق بن سکتا ہے، یعنی وہ پھر گناہوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ علم تو ہوگا لیکن چونکہ اخلاص نہیں ہوگا، اس کے اندر اللہ کی خشیت تقویٰ نہیں ہوگا، تو پھر وہ گناہوں کی دلدل میں ڈوب سکتا ہے۔ ہاں آپ نے فرمایا جو ان دونوں کو جمع کر لے گا، ومن جمع بینہما فقد تحقق، تو جو ان دونوں کو، علم ظاہر اور باطن، ان کو جمع کر لے گا، فرمایا وہ حقیقت حال تک رسائی پا لے گا، یعنی وہ پھر محقق ہوگا۔ اس نے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے جو اس کی زندگی کا ایک مقصد تھا، اس کا حق پورا کرنے کی اس نے کوشش کی۔ تو وہ اہل تصوف جو ہیں، اولیاء کاملین صالحین، یہ عالم ظاہر بھی ہوا کرتے تھے، قرآن و سنت کے عالم بھی ہوا کرتے تھے، اور عالم باطن بھی، یعنی قرآن و سنت کے عامل بھی ہوا کرتے تھے۔ عالم کے ساتھ ساتھ عامل ہوتے تھے، علم و عمل کا پیکر، حتیٰ کہ اخلاص اور رضا کا پیکر ہوا کرتے تھے، تقویٰ کا پیکر ہوا کرتے تھے، خشیت کا پیکر ہوا کرتے تھے، عاجزی، انکساری کا پیکر ہوا کرتے تھے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنے والوں میں شامل تھے، اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے والوں میں شامل تھے، اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے والا ایک بہت خوبصورت پیکر ہوا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے، اور پھر اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کا معاملہ اختیار کرنے والے، یہ اولیاء کاملین صالحین ہیں، جن کی عظمت، رفعت اور شان اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی بیان فرمائی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان فرمائی۔ انہی میں حضرت عبداللہ شاہ غازی علیہ الرحمہ آپ بھی شامل ہیں۔ اور آپ کے اگر خاندانی پس منظر کی بات کی جائے تو سادات کرام کے گھرانے سے آپ تعلق رکھتے ہیں، سلسلہ نسب آپ کا سلسلۃ الذہب ہے، موتیوں میں پرویا ہوا ایک سلسلہ ہے، خوبصورت، نورانی، پاکیزہ سلسلہ، کہ آپ
ابو محمد عبداللہ الاشتر، یہ آپ کا نام ہے، اور آپ کے والد گرامی ہیں سید محمد نفس زکیہ علیہ السلام، ان کے والد گرامی ہیں سید محمد عبداللہ المحض علیہ السلام، ان کے والد گرامی ہیں سیدنا امام حسن علیہ السلام، حسن مسنہ یا مسنہ بھی انہیں کہتے ہیں، اور ان کے والد گرامی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے اور نواسے سیدنا امام حسن پاک علیہ السلام۔ تو یوں صرف 5 واسطوں سے یہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے بھی اولاد اطہار میں شامل ہیں، اور پھر 6 واسطے سے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی نسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار میں شامل ہیں۔ اور پھر آپ کی شان یہ بھی ہے کہ جہاں آپ والد گرامی کی جانب سے حسنی سید ہیں، وہیں وہ اپنی والدہ ماجدہ ان کی جانب سے حسینی سید ہیں، حسنی حسینی نجیب الطرفین سادات کرام میں سے ہیں، اور پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام میں سے وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اس ہمارے علاقے برصغیر پاک و ہند میں اور خصوصاً باب الاسلام سندھ میں کراچی میں قدم رنجہ فرمایا، اور بس اس سرزمین پاک پر جب آپ تشریف لائے تو پھر یہ سرزمین جو ہے حقیقت میں بقعہ نور بن گئی اور اسلام کا گہوارہ بن گئی، اور اسلام کی آبیاری کرنے والوں میں اس مملکت خدا داد پاکستان جو برصغیر پاک و ہند کا ایک حصہ تھا اس وقت، تو حضرت عبداللہ شاہ غازی علیہ الرحمہ نے دین اسلام کی خوبصورت تعلیمات اپنے اخلاق اور کردار کے ساتھ، اپنے خوبصورت رحم دلانہ نرم خو رویے کے ساتھ جب لوگوں تک پہنچائی، اور وہ لوگ، وہ انسانیت جو سسکتی ہوئی بلکتی ہوئی تھی، جو بھٹکتی ہوئی تھی، جو ایک غلط راستے پر چل رہی تھی، بتوں کی پرستش کر رہی تھی، وہ انسان، وہ لوگ، انہوں نے جب دیکھا کہ اللہ کے یہ ایسے بندے بھی ہیں، عظیم بندے بھی، کہ جو اخلاق اور محبت کا پیکر ہیں، اور جن کی شکلیں نورانی، جن کے محفلیں وجدانی، اور جن کی بارگاہ میں بیٹھنے والا جو ہے وہ شقی نہیں رہتا، وہ سعید بن جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں کہ جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، ان کی جو مجلس میں بیٹھ جائے، حتیٰ کہ اگرچہ قریب سے گزر جائے، اللہ فرماتا پھر وہ بدبخت نہیں رہتا، وہ شقی نہیں رہتا، وہ سعید بن جاتا ہے، وہ سعادت مند بن جاتا ہے، وہ خیر و برکت اور بھلائی کا وہ بھی پیکر بن جاتا ہے۔ تو یہ عظیم ہستیاں ہیں، انہی میں سیدنا عبداللہ شاہ غازی علیہ الرحمہ بھی شامل ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، سیدنا عبداللہ شاہ غازی علیہ الرحمہ والی کراچی کے سب سے بڑے بزرگ، جب ہم دیکھتے ہیں وادی سندھ کو، سندھ کی سرزمین کو، سندھ کی دھرتی کو، تو بہت سے اولیاء کاملین صالحین یہاں تشریف لائے، لیکن سب سے پہلے تشریف لانے والوں میں سیدنا عبداللہ شاہ غازی علیہ الرحمہ شامل ہیں۔ سندھ کی سرزمین پر دیگر جو اولیاء کاملین صالحین تشریف فرما ہیں، ان میں سچل سرمست، اور سندھ کی دھرتی کو سچل سرمست کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، شاہ عبداللطیف بھٹائی علیہ الرحمہ کی سرزمین کہا جاتا ہے، حضرت شہباز قلندر علیہ الرحمہ ان کی سرزمین کہا جاتا ہے، حتیٰ کہ سید مسکین شاہ بخاری سندھ کے مصلح اول شاہ عنایت اللہ محقق اسلام مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی اور سید شاہ مردان پیر پگاڑا علیہم الرحمہ، ان جیسی ہستیاں بھی سندھ کی سرزمین پر گزری ہیں، جنہوں نے دین اسلام کی شمع کو روشن کیا۔ اور پھر سندھ کے حوالے سے دیکھا جائے تو قرآن مجید فرقان حمید کا جو سب سے پہلا ترجمہ ہوا وہ سندھی زبان میں ہوا۔ اسی طرح پوری دنیا میں مسلمانوں کا جو سب سے پرانا اور سب سے بڑا قبرستان ہے وہ بھی ٹھٹا میں مکلی میں ہی ہے، مکلی کا قبرستان ہے۔ تو یوں سندھ جو ہے یہ اسلام کی جو عظمت رفتہ ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ سندھ میں بہت سے اولیاء کاملین صالحین گزرے، حتیٰ کہ محمد بن قاسم علیہ الرحمہ کا تذکرہ کریں تو 712 عیسوی میں وہ سندھ میں آئے، سندھ کو فتح کیا۔ تو یوں سندھ کی سرزمین اسلام کے حوالے سے، اولیاء کاملین صالحین کے حوالے سے بہت زرخیز سرزمین ہے، حتیٰ کہ ماضی قریب میں انگریزوں کے خلاف جو جدوجہد ہوئی، جو
لوگ تھے، یعنی پیر پگاڑا کے جو ان کے جو مریدین تھے، متوسلین تھے، انہیں مردان حر بھی کہا گیا کہ آزاد کیسے آزاد لوگ تھے کہ انہوں نے غلامی کو قبول نہیں کیا، انگریزوں کے خلاف جہاد کیا. تو ہر تحریک کے حوالے سے، اسلام کی خدمات کے حوالے سے سندھ ہمیں آگے نظر آتا ہے. اور جب خصوصاً عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے گھرانے سے، جیسا میں نے عرض کیا، سیدنا امام حسن پاک علیہ السلام، پھر ان کے شہزادے سیدنا امام حسن مسنا کا معنی دو بھی ہے، دوسرے امام حسن. تو یوں ان کی اولاد اطہار میں سے ہیں. اشتر آپ کا لقب ہے. اشتر لقب اس وجہ سے آپ گھڑ سواری بہت زیادہ کیا کرتے تھے، میدان کارزار جہاد کی تربیت آپ کو حاصل تھی، تو اسی حوالے سے آپ کا یہ لقب بن گیا. اور یہ دیکھیے ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، علم ظاہر بھی حاصل کرتے تھے، قرآن و سنت کے پیکر ہوا کرتے تھے، عامل بھی ہوا کرتے تھے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے، علم رکھنے والے، علوم کے پیکر، اور اس کے ساتھ ساتھ میدان جہاد کے غازی یا شہید بھی ہوا کرتے تھے. تو یوں ہر اسلام کے جو شعبے ہیں، پہلو ہیں، ان میں مکمل عبور رکھتے تھے اور ان میں موجود رہتے تھے. ان سبھی شعبوں میں خدمات بھی سر انجام دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ساری زندگی اسلام ہی کی خاطر یہ اپنی زندگی گزارا کرتے تھے. ان کے والد گرامی سیدنا عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ کے والد گرامی جو ہیں، یہ سیدنا نفس زکیہ علیہ رحمہ ہیں. اور یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے ان کا ساتھ بھی دیا، ان سے محبت اور ادب کا تعلق بھی قائم رہا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بنو امیہ میں سے خصوصاً جو یزید، اور پھر اس کے بعد جو ایک دور چلتا ہے، تو یزید نے بھی ظلم کیا امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقاء پر، اور ظلم اور باطل پر کھڑا تھا. سیدنا امام حسین علیہ السلام نے حق کا ساتھ دیا، حق پر ڈٹ گئے، حتیٰ کہ شہید ٹھہرے. یوں ہی یہ سلسلہ چلتا رہا. اہل بیت اطہار علیہ السلام پر مظالم کا سلسلہ جو بنو امیہ اور یزید سے خاص طور پر شروع ہوا، پھر بنو عباس میں بھی ایسے ہی رہا، بلکہ تاریخ دان تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بنو عباس میں اور زیادہ شدت اختیار کی گئی. تو سیدنا نفس زکیہ علیہ رحمہ علیہ السلام، انہوں نے 138 ہجری میں علوی خلافت کی تحریک شروع کی. اس دوران ان پر ظلم ڈھائے گئے اور اس پر تاریخ گواہ ہے. پھر ان کے جو بھائی ہیں سیدنا ابراہیم بن عبداللہ، سیدنا نفس زکیہ علیہ السلام کے، ان کو دیوار میں زندہ چنوا دیا گیا. تو سیدنا نفس زکیہ علیہ السلام نے اپنے شہزادے سیدنا عبداللہ غازی اور عبداللہ الاشتر جن کا نام ہے، ان کو سندھ کی جانب اپنا نقیب بنا کر بھیجا کہ آپ سندھ کی جانب تشریف لے جائیں اور وہاں پر اسلام کی تعلیم اور تبلیغ بھی شروع کیجیے. تو بس یہ اس دوران سندھ تشریف لائے، اور سندھ کے علاقہ یہ دیبل تھا جسے آج ہم کراچی کہتے ہیں، تو یہاں پر تشریف لائے. اس سندھ کے گورنر اس وقت عمر بن حفص تھے، اور یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان، حتیٰ کہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان سے محبت کرنے والے تھے. انہوں نے سیدنا عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ کو خوش آمدید کہا، ادب احترام کے ساتھ رویہ ان کے ساتھ اختیار کیا. اور سیدنا عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ نے یہاں پر پھر دین اسلام کی تعلیمات اور نشر و اشاعت کا آغاز کیا، حتیٰ کہ سندھ ہی کا ایک ہندو راجا، ایک حکمران، اس تک اسلام کا پیغام پہنچایا. وہ اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہوا، اس نے دین اسلام کو قبول کیا، مشرف با اسلام ہوا. اور پھر اس کو دیکھتے ہوئے اس کی رعایا میں سے کثیر لوگ جو ہیں، کثیر تعداد میں ہندو جو ہیں، انہوں نے بھی دین اسلام کو قبول کر لیا. یوں اسلام کی شمع جو ہے آہستہ آہستہ یہ روشن ہونے لگی، اور اسلام کی لو جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھنے لگی. تو سیدنا عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ کا یہ کردار یہاں پر رہا کہ آپ کے دست مبارکہ پر کئی غیر مسلم لوگوں نے اسلام کو قبول کیا. اور اس میں سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. وہ اخلاق، وہ عادات، وہ اطوار، وہ علم، وہ حلم، وہ رحم دلی، وہ محبت، وہ سبھی آپ میں موجود تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا خاصہ تھا. اور پھر شکل جو تھی، صورت جو تھی، وہ نورانی صورت جو دیکھتا وہ گرویدہ ہو جاتا. یہ اولیاء کرام صالحین کی عظمتیں، رفعتیں ہیں کہ بات خوبصورت، گفتگو خوبصورت،
شکل نورانی، صورتیں حسین، اخلاق کردار اعلیٰ، عظیم، رحم دلی، نرم دلی کا پیکر، تو بس لوگ گرویدہ ہو جاتے اور تعلیمات پر جو اسلام کی تعلیمات ہوتی ہیں ان کے پیروکار بن جاتے. حتیٰ کہ آپ کے ایک صاحبزادے محمد ابو الحسن مشہور ہوئے، انہوں نے ساری زندگی دین متین کی خدمت کی، اور آپ کے بارے میں کہ 20 ذی الحج آج کا جو دن ہے 150 ہجری میں آپ کا وصال با کمال ہوا، اور ایک قول کے مطابق خلیفہ منصور ہی نے آپ کو شہید کروایا. آپ کے مزار مبارکہ جو ہے وہ کراچی میں کلفٹن میں آج بھی موجود ہے. لوگ حاضر ہوتے ہیں. آپ کے مزار کی تعمیر کے دوران پانی کی کمی کا مسئلہ ہوا تو آپ کے مزار مبارکہ کے عقب میں ہی ایک چشمہ پانی کا ابل پڑا. یہ آپ کی کرامت، لوگ آج بھی اس پانی کے چشمے سے فیضیاب ہو رہے ہیں. آپ کی خدمات کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ نے بارہا اپنی تصانیف میں لکھا. اسی طرح دیگر پی ایچ ڈیز اور ایم فل کے مقالے اور تھیسز آپ کی خدمات میں لکھے گئے، ان سے بھی ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. بس اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے لسنرز نے ہمیں جوائن کیا، کل ان کے نام ہم شامل کریں گے، اور جن لسنرز نے سوال کا جواب درست دیا انشاءاللہ ان 5 لسنرز تک ہمارے گفٹ ہیمپرز پہنچا دیے جائیں گے. ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ کل صبح 8 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللهم صل على سيدنا ومولانا